بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ناظرین، کوہ نور ہیرا کی کہانی سے تو بہت سے لوگ واقف ہوں گے، لیکن تخت طاؤس کی داستان سے لوگوں کو اتنی شناسائی نہیں۔ سونے سے مرصع اس تخت کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ دہلی کے لال قلعے کے دیوان خاص میں رکھا گیا تھا۔ اس تخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بنانے میں تاج محل سے بھی زیادہ رقم خرچ ہوئی تھی۔ اصلی تخت طاؤس مغل بادشاہوں کے پاس 1739 تک قائم رہا۔ اس کے بعد اسے ایران کا بادشاہ نادر شاہ درانی لے گیا تھا۔ اس تخت کے علاوہ وہ کوہ نور ہیرا بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ تخت طاؤس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے نادر شاہ درانی اپنے ساتھ لے گیا تو پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بعد میں اس کی جگہ ایک اور تخت طاؤس دہلی کے لال قلعے کے اندر رکھ دیا گیا، جسے اس کا متبادل کہا گیا۔ یہ تخت طاؤس 1857 کی جنگ آزادی تک موجود رہا۔ شروع میں اسے تخت طاؤس کا نام نہیں دیا گیا اور اسے تخت مرصع کہا جاتا تھا۔ بعد میں مورخوں نے اسے تخت طاؤس کا نام دیا۔ جب اس تخت پر موروں کے مجسمے نصب کیے گئے، تخت طاؤس 22 مارچ 1635 کو مکمل کیا گیا۔ جب شاہ جہاں کو اقتدار سنبھالے 7 برس ہو چکے تھے۔ اس تاریخ کا انتخاب نجومیوں نے کیا کیونکہ یہ تاریخ بہت اہم تھی۔ ایک طرف تو عید الفطر بھی اسی دن تھی اور دوسرا یہ جشن نور روز بھی اسی دن منایا جاتا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں اور اس کے مصاحب کشمیر سے واپس آ رہے تھے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ 9 روز کا تیسرا دن بادشاہ سلامت کے لیے صاد ہوگا اگر وہ اس دن دہلی میں داخل ہوں اور تخت طاؤس پر رونق افروز ہوں۔ شاہ جہاں کے پسندیدہ شاعر محمد قدسی سے کہا گیا کہ وہ 20 اشعار لکھے جنہیں تخت پر گنگنایا جائے۔ قدسی نے اپنے اشعار میں کارگریوں کی ہنر کی بے حد تعریف کی۔ اس کے علاوہ اس نے سونے اور جواہرات کی توصیف میں بھی اشعار کہے جو اس تخت پر کندہ کیے گئے۔ شاعر ابو طالب کریم نے 63 اشعار لکھے اور اسے ہر شعر کے عوض سونے کے 6 ٹکڑے انعام میں دے دیے گئے۔ شاہ جہاں کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے تخت طاؤس سنبھالا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ تخت پر بیٹھا۔ بہادر شاہ صرف 5 سال تک اقتدار کے سنگھاسن پر متمکن رہا۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ سیاسی عدم استحکام، فوجی شکستوں اور درباری سازشوں نے مغلیہ سلطنت کو کمزور کر دیا۔ 1720 میں محمد شاہ رنگیلا اقتدار میں آیا اور اس کا عہد 28 سال تک قائم رہا۔ اس دور میں آرٹ اور ثقافت کو فروغ ملا، لیکن محمد شاہ رنگیلا بھی مغلوں اور مرہٹوں کے درمیان جنگوں کو نہیں روک سکا۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ درانی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں جنگیں کرنال ہوئی۔ یہ 13 فروری 1739 ہجری کا واقعہ ہے۔ محمد شاہ کو شکست ہوئی۔ نادر شاہ دہلی میں داخل ہوا تو اس نے ہزاروں افراد کو قتل کر دیا۔ واپسی پر نادر شاہ کوہ نور سمیت تخت طاؤس بھی ساتھ لے گیا۔ کچھ مورخوں کے مطابق نادر شاہ نے محمد شاہ سے تاوان لیا تھا۔ جب نادر شاہ کو 19 جون 1747 ہجری میں اس کے اپنے افسروں نے قتل کر دیا تو تخت طاؤس غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت طاؤس میں جڑی قیمتی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے اسے توڑ دیا گیا تھا۔ ایک غیر مصدمہ اطلاع کے مطابق تخت طاؤس کو سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اس حوالے سے کوئی شہادت نہ مل سکی۔ ایران کے بادشاہ فتح علی شاہ نے تخت شمس تیار کروایا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق اصل تخت طاؤس کے کچھ حصے تخت شمس کی تعمیر میں استعمال کیے گئے، لیکن اس کی بھی باقاعدہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ بہرحال تخت طاؤس کہاں گیا اس کا حتمی طور پر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کوہ نور کے بارے میں تو سب کو علم ہے کہ ملکہ برطانیہ نے حاصل کر لیا تھا، لیکن تخت طاؤس کی کہانی کا انجام کیا ہوا
یہ سوال آج بھی موجود ہے۔